السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم ناظرین اور پیارے ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا بحر بے کراں اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشم فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا اور ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بذاتی اور بے معنی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا اور آج بھی حرف بہ حرف ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی ہدایت کیسی؟ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی صراحت فرما دی ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ چنانچہ جس شخص کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا، یعنی قرآن مجید سے ہو گیا، وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ وہ فرشتہ، آپ غور کریں، وہ فرشتہ جو اس قرآن کو لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے، آج دنیاوی زندگی کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کل ہمارے جن گھروں سے آیت قرآنی کے نغمے گونجا کرتے تھے، آج انہی گھروں سے فلمی اور گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کرو، ہمارے صحابہ تو وہ تھے کہ جب قرآن نے اعلان کیا اقیموا الصلاۃ، تمام صحابہ سرور کونین کے دربار میں، تمام صحابہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکا دیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئے۔ قرآن نے جب اعلان کیا وآتوا الزکاۃ، سرور کونین کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا۔ قرآن نے جب اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو شراب کے شیدائیوں نے شراب چھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی۔ قرآن نے جب اعلان کیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، تمام صحابہ شمشیر برہنہ لے کر میدان میں آ گئے۔ یہ تھے صحابہ، لیکن آج ہماری حالت بالکل اسی کے برعکس ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج ہمیں اور آپ کو مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے معنی و مفاہیم پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے معنی و مفاہیم پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔